وہ دلہن کے لباس میں ملبوس بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس نے اپنی رخصتی کے لیے میرون رنگ کا لہنگا چنا۔ دلہن کا روپ ٹوٹ کر اس پر آیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے گھر والے کے ہمراہ گاڑی میں بیٹھ کر عدیل احمد کا انتظار کرنے لگی۔ وہ بچپن سے اس کے ناکام میں تھی اور اب وہ جب بیرون ملک سے پڑھائی کر کے واپس آیا تو اس کے ساس سسر نے رخصتی کا شور مچا دیا۔ وہ خود ابھی ہی پڑھائی سے فارغ ہوئی تھی کہ شادی کا ہنگامہ شروع ہو گیا۔ ان ہنگاموں نے ایک بار بھی اسے اپنے مجازی خدا سے ملاقات کا موقع نہ دیا اور اب وہ شادی کی پہلی رات ہی اس سے ملاقات کر سکتی تھی۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس نے جیسے ہی نظر اٹھا کر دیکھا تو اس کی والدہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار دکھائی دیے۔ وہ تیزی سے چلتی ہوئی اپنی نند کے پاس جا کر رک گئی اور ان کے کان میں کوئی سرگوشی کرنے لگی۔ پھر اس نے بڑے ابا کو بھاگتے ہوئے اندر آتے دیکھا۔ عدیل کا چھوٹا بھائی رحیل احمد بھی اسے نظر آ گیا، لیکن وہ خود کہاں تھا، اسے بے پناہ پریشانی ہوئی۔ اس نے اپنی برائڈ میڈ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے پوچھنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے۔ عدیل کے گھر والے تو دکھائی دے رہے ہیں، لیکن عدیل کہاں ہے؟ اس نے انتہائی دھیمی آواز میں انیلا سے پوچھا، لیکن وہ اسے پانی کا گلاس پکڑا کر واپس لوٹ گئی۔ بڑے ابا کے ہاتھ میں کوئی لفافہ تھا۔ وہ اس کے والد صاحب سے کوئی بحث کر رہے تھے۔ اس سے صبر نہ ہوا تو وہ حرامہ اپنا لہنگا تھامے نیچے آئی۔ مہمان سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھنے لگے۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ اس کی والدہ فوراً سے آگے آئیں، لیکن اس نے آگے بڑھ کر بڑے ابا سے لفافہ لے لیا۔ اس کا شک درست نکلا۔ یہ لفافہ عدیل احمد کی طرف سے بھیجا گیا تھا۔ کس نے دیا ہے یہ وہ پوچھنے لگی۔ کورئر والا دے کر گیا ہے، حال کا پتہ لکھا ہوا، ڈیٹ بھی وہی لکھی ہے جو شادی کی ہے، یعنی اس نے پہلے سے ہی کوئی بڑا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے اپنی بہن کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ وہ ان تمام لوگوں کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ لوگ مجھ سے کچھ چھپا رہے ہیں نا؟ اس کی آنکھوں میں آنسوؤں کی نمی چمکی۔ اسے اچھی طرح یاد تھا کہ جب اسے عدیل کے پاکستان آنے کی خبر ملی تو اس کی کزن نے اسے بتایا کہ وہ اس رشتے پر خوش نہیں ہے۔ اس وقت سارا نے اس بات کو نظر انداز کیا، لیکن اب شاید اسے اپنے کزن کی باتوں میں صداقت نظر آنے لگی۔ وہ دوبارہ سے پلٹی، اپنا لہنگا سمیٹ کر برائڈل روم میں آ گئی۔ اس نے اپنے دھڑکتے دل کو قابو میں رکھتے ہوئے وہ لفافہ چاک کیا اور اگلے ہی لمحے اسے اپنا آپ پورے وجود کے ساتھ زمین بوس ہوتا دکھائی دیا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مجھے کیسے طلاق دے سکتا ہے؟ رخصتی والے دن کسی کو اتنا بڑا تحفہ کوئی کیوں دے گا؟ وہ وہیں بیٹھ کر غائب دماغی سے اونچا اونچا رونے لگی۔ اس کی آواز سن کر تمام لوگ اندر آئے۔ اس کے چھوٹے بھائی نے لفافہ اٹھا کر دیکھا اور اگلے ہی لمحے وہ بھی اپنی جگہ منجمد ہو گیا۔ یہ بہت خوب صلہ دیا ہے عدیل بھائی نے میری بہن کو، اسے بسنے سے پہلے ہی اجاڑ دیا۔ میں اسے کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اس نے آگے بڑھ کر اپنی جان سے پیاری بہن کو گلے سے لگایا۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھ کر رونے لگی۔ میرا کیا قصور تھا؟ اس نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ اب کیا ہوگا؟ میں تو بدنام ہو جاؤں گی، لوگ مجھ پر تھو تھو کریں گے۔ یہ کیسی دلہن ہے جس کے شوہر نے اسے رخصتی والے دن ہی طلاق دے دی؟ آنسوؤں کی لڑی موتی کی مانند اس کی آنکھوں سے گر رہی تھی۔ اس کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ تم کیوں رو رہی ہو؟ تمہیں اس حال میں پہنچانے والے روئیں گے۔ رو مت میری بچی، چپ ہو جاؤ۔ اس کی امی نے کمال صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اسے گلے سے لگا لیا۔ نسیمہ پر ہم مہمانوں کو کیا جواب دیں گے؟ سب کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں۔ پہلے ہی وہ لوگ سمجھ چکے ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، اس کی پھوپھو نے کہا تو وہ رونا بھول کر انہیں دیکھنے لگی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی ساس کلثوم بیگم اندر داخل ہوئی۔ کیا ہوا ہے؟ آپ لوگ سب یہاں کیوں جمع ہیں؟ باہر تمام مہمان آپ کا پوچھ رہے ہیں۔ عدیل راستے میں ہی ہے، آتا ہی ہوگا۔ وہ اس بات سے بے خبر ان لوگوں کو خوشگوار لہجے میں بتانے لگی، لیکن اگلے ہی لمحے ان لوگوں کی اتری ہوئی شکلیں دیکھ کر وہ حیرانی سے دیکھنے لگی۔ کوئی بات تو ہوئی ہے؟ کیا طبیعت ٹھیک نہیں ہے تمہاری؟ ساریہ، کیا ہوا ہے بیٹا؟
तुम्हें वो फौरन से झुक कर इसके पास बैठ गई। सारिया के भाई हुरम ने तंजिया निगाहों से कलसूम बेगम की तरफ देखा। ताई जान, मुझे नहीं पता आपको मालूम है या नहीं, या आप अनजान बन रही हैं, लेकिन आपके साहबजादे दीन नहीं आने वाले, बल्कि उन्होंने तलाकनामा भेज दिया है। एकदम से जमीन पर रखा लिफाफा उठाकर कलसूम बेगम के हवाले किया तो इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या बोल रहे हो खुरम? कुछ भी बोलते रहते हो। शादी वाले दिन अपनी बहन के लिए कोई ऐसा मजाक करता है? क्या उन्होंने इसे हंसते हुए डांटा और अगले लम्हे जैसे ही इनकी नज़र कागजात पर पड़ी तो वो वहीं ज़मीन पर बैठ गई। ये क्या कर दिया अदील तुमने? ये क्या कर दिया? मेरी बच्ची को बर्बाद कर दिया। उन्होंने आगे बढ़कर सारिया को फौरन से अपने गले से लगाया, लेकिन वो जैसे गहरे सदमे में थी। बस हाली हाली निगाहों से हाला को घूरने लगी। शफीक को भी बता दो, लगता है इसे भी अपने बेटे के कारनामे का कुछ पता नहीं होगा। राफिया फूफो ने कलसूम बेगम से कहा तो वो फौरन से दौड़कर शफीक को बुला लाई। क्या हुआ आपा, कुछ तो बताएं। तुम्हारा बेटा तलाक दे चुका है मेरी भतीजी को। क्या तुम्हें नहीं मालूम? इसने कागजात तो बनवाए ही होंगे, घर में ही रखे होंगे। तुम लोगों को इतना भी नहीं पता कि तुम्हारा बेटा तुम्हारी नाक के नीचे क्या खेल खेल रहा है। काश तुम लोग पता लगा लेते तो आज भरी महफिल में हम लोगों को ये तमाशा ना देखना पड़ता। राफिया फूफो का बस नहीं चल रहा था कि वो शफीक और कलसूम बेगम को कटहरे में खड़ा कर दे। अब क्या होगा? शफीक ने अपने दोनों हाथ अपने बड़े भाई अमीन के सामने जोड़ दिए। वालिद साहब की कसम, मुझे इस हवाले से कुछ मालूम ना था। मैंने इसे समझा दिया था कि ये बचपन का निकाह है, तुम्हें निभाना है। वो इतना बोल्ड कैसे हो गया कि अपने माँ बाप के इल्म में लाए बगैर इसने इतना बड़ा फैसला कर दिया। मैं किसी को मुंह दिखाने लायक न रहा। वो वही सोफे पर ढेर से गए। अब तमाम लोगों के चेहरे पर फिक्रमंदी दिखाई देने लगी। हम सबको यहाँ नहीं जमा होना चाहिए। बाहर तमाम लोग तशवीश का इजहार कर रहे हैं। चलो बाहर चलकर सबको बताते हैं कि बारात बस रास्ते में ही, इसी दौरान कुछ ना कुछ तो हमें करना ही पड़ेगा। राफिया फूफो इन तमाम लोगों को लेकर आगे बढ़ गई। कमरे में सारिया गुल अकेली रह गई। इसने हिम्मत की और सोफे पर बैठी, लेकिन अगले ही लम्हे तारीक मुस्तकबिल इसे दिखाई देने लगा। तमाम लोग मुझ पर थू करेंगे। क्या सोचेंगे कि मेरे बारे में, कि मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि मेरे शौहर ने बारात के साथ आना गवारा करने के बजाय मुझे तलाक भिजवा दी। बेएहतियात इसने अपने सीने पर हाथ रखा और अपने दिल की तेज रफ्तारी से चलती धड़कन को काबू करने की कोशिश की, लेकिन इसे तमाम लोग खुद पर हंसते और बातें करते हुए दिखाई दिए। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी अदील, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो वहीं बैठकर शिद्दत से रोने लगी। अगले ही लम्हे इसकी नजर ब्राइडल रूम में रखी कैंची पर पड़ी। इसके हवासों ने काम करना शुरू कर दिया। मैं किसी को मौका ही नहीं दूंगी कि लोग मेरे बारे में बातें करें। मैं ऐसी जिंदगी को जी कर करूंगी भी तो क्या? मुझे जीने की जरूरत ही क्या है? कैंची हाथ में लिए इसने आखिरी बार आईने में खुद को देखा और अगले ही लम्हे इसने वो कैंची अपनी कलाई पर फेरनी चाहिए, लेकिन इसका ये इरादा नाकाम बना दिया गया। क्या कर रही हूँ? क्यों अपनी जिंदगी खत्म करने पर तुली हूँ? इसकी वालदा वहां मौके पर पहुंच गई। वो इनके गले लगकर बेतहाशा रो पड़ी। तो क्या करूं? ऐसी जिंदगी जीकर सारी उम्र इसके नाम पर बैठी रही, और अब जब उसे मुझे अपनाने का वक्त आया तो इसने मुझे तलाक दे दी। मैं ये जख्म बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूँ। ये सदमा मेरे लिए बहुत बड़ा है। सारिया गुल की आंखों से निकलते आंसू इसके पूरे वजूद को भिगो रहे थे। दुपट्टा उतरकर इसके पैरों में रुल रहा था। बाल बिखर कर खुल चुके थे। तुम्हारे माँ बाप अभी जिंदा तुम्हारे बारे में सोचने के लिए बैठे हैं। उन्होंने इसे अपने पास बिठाया, इसे पानी पिलाया और मोहब्बत से इसके माथे पर बोसा दिया। तुमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें अपनी जिंदगी खत्म करनी पड़े।
عدیل نے بے حسی کا مظاہرہ کیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کی اس بے حسی پر ہمت ہار جائیں۔ اس کی والدہ نے اسے حوصلہ دیا، پھر اگلے ہی لمحے اس کی طرف دیکھا۔ ہم تمام لوگوں نے تمہارے لیے فیصلہ لیا ہے، تمہیں اس فیصلے کو قبول کرنا ہوگا۔ اس کی والدہ نے ٹھہر ٹھہر کر اسے ذہنی طور پر تیار کیا۔ کیسا فیصلہ اماں؟ اس کی آواز انتہائی دھیمی تھی، وہ رو رو کر تھک چکی تھی۔ ہم تمہاری شادی کر رہے ہیں۔ اس کے سر پر دھماکہ ہوا، لیکن کس کے ساتھ؟ وہ ایک دم سے جیسے کھڑی ہو گئی۔ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی ہے، میری زندگی سے کوئی مذاق تو نہیں؟ وہ بے بسی سے اپنی والدہ کی طرف دیکھنے لگی۔ مہمانوں کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی ہے کہ ہوا کیا ہے۔ ایسے وقت میں ہمارے پاس صرف یہی چارہ رہ گیا ہے، ورنہ ہماری بدنامی ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اب سب کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے بیٹا۔ اس کی والدہ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے اس سے التجا کی، آپ میری شادی کس سے کریں گے؟ وہ بے جان سی صوفے پر دوبارہ بیٹھ گئی اور تھوڑی دیر بعد اس نے اپنی والدہ سے پوچھا۔ آنکھوں میں گہرا صدمہ چھایا ہوا تھا۔ شفیق بھائی اور کلثوم بھابی نے اپنے چھوٹے بیٹے کے لیے تمہارا نام لیا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ اپنی جگہ پر اچھل پڑی اور پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، وہ مجھ سے چھوٹا ہے۔ وہ رونے لگی۔ اب یہ تمام چیزیں سوچنے کا بالکل بھی وقت نہیں ہے۔ تم ریلیکس ہو جاؤ، ہم سب سنبھال رہے ہیں، بس تم ہاں کر دو۔ انیلا آ رہی ہے، تمہارا حلیہ ٹھیک کر دے گی۔ باہر اسے بھی راضی کر لیا گیا۔ اس کی والدہ نے اسے اطلاع دی تو اس وقت اسے عدیل کے چھوٹے بھائی رحیل سے شدید نفرت سی محسوس ہوئی۔ انیلا نے اس کا حلیہ درست کیا اور اسے سہارا دے کر ایک ہاتھ سے اس کا لہنگا تھام کر آہستہ آہستہ اسے چلاتے ہوئے باہر لے آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر سامنے بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جو سفید شلوار قمیض پر پھولوں کا ہار گلے میں ڈالے اسپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھا سامنے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اگلے ہی لمحے اس کے قدم لڑکھڑائے۔ حوصلہ رکھو، کیا کر رہی ہو؟ انیلا نے اسے خود کو سنبھالنے کا کہا۔ وہ دھیرے دھیرے اسے چلاتے ہوئے اس کے پہلو میں بٹھا گئی۔ مولوی صاحب وہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ نکاح کے لیے ایجاب و قبول شروع ہوا۔ ساریہ گل ولد امین گل، کیا آپ کو احمد شفیق ولد شفیق گل سے رشتہ قبول ہے؟ اس نے پلکیں اٹھا کر اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں التجا تھی، مان تھا، امید تھی۔ وہ ان کا یہ مان نہیں توڑ سکتی تھی۔ پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے برابر میں بیٹھے راحیل کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی تاثرات نہیں تھے۔ پھر اس نے اپنا سر جھکا لیا۔ قبول ہے۔ ایک لمحے کے لیے اسے ایسا لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے آگ لگا دی ہو اور وہ اس میں جل کر خاک ہو رہی ہو۔ عدیل احمد، تم اس کا خمیازہ بھگتو گے جس کے لیے تم نے مجھے چھوڑا۔ امید ہے کہ وہ بھی جلد ہی تمہیں چھوڑ دے گی۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے اپنے آنسو کو قابو میں رکھتے ہوئے عدیل احمد سے غائبانہ طور پر مخاطب ہوتے ہوئے اسے بد دعا دی۔ آج اس کا دل بری طرح ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بٹ گیا اور وہ اسے سنبھال بھی نہ سکی۔ راحیل احمد سے بھی اجازت لے لی گئی اور یوں وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھ گئے۔ وہ وہیں جا رہی تھی جہاں کہ وہ اکثر خواب دیکھا کرتی، لیکن اس بار وہ عدیل کے سنگ بیاں کر جانے کے بجائے راحیل احمد کی دلہن بن کر شفیق ولا میں قدم رکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا بیٹا؟ کلثوم بیگم نے اسے راحیل احمد کے کمرے میں پہنچا دیا۔ کمرہ بالکل سادہ سا تھا۔ ظاہر ہے اس کی شادی تو نہیں تھی جو کمرہ سجا ہوا ہوتا۔ اس کے برابر والا کمرہ عدیل احمد کا تھا اور وہاں سے پھولوں کی خوشبو یہاں تک آ رہی تھی۔ ایک بار پھر سے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ کر گالوں میں جذب ہونے لگے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور راحیل اندر داخل ہوا۔ پھر اس نے آہستہ سے کمرہ بند کیا اور آگے بڑھ کر ساریہ گل کو دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ ساریہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔
किसी गलत फहमी में मत रहना, ये शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई है, ये सिर्फ एक समझौता है और कुछ भी नहीं। रहीम ने आंखें सकेड़ कर इसकी जानब देखा। बगैर खाने के इतने भारी भरकम लेक्चर कैसे दे देती हैं? इसने अपने सर पर हाथ मारते हुए इसकी तरफ देखा और सोफे पर बैठकर जूमने लगा। कसम से अदील बाई ने जो कुछ किया इनकी वजह से मैं खाना भी ना खा सका, वरना मैं शादी का खाना कभी मिस नहीं करता हूँ। मुझे क्या पता था कि ये मेरी ही शादी का खाना बन जाएगा। वो इसे देखकर हाथ पर हाथ मारकर हंसते हुए बोला, लेकिन अगले ही लम्हे सारिया की संजीदगी देखकर इसे चुप होना पड़ा। आपको कुछ चाहिए? पानी ला दूं? वो फौरन से अपनी बात के असर को जायल करने के लिए खड़ा हुआ और लपक कर साइड टेबल पर रखे जग में से पानी उंडेल कर गिलास इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया का दिल चाहा कि वो ये गिलास उठाकर इसी के सर पर दे मारे। मुझे नहीं पीना है पानी, वो जरा मजबूत लहजे में बोली। तो इसने अपनी आईब्रो इकट्ठे करके इसे देखा। क्यों, अब पानी से क्या दुश्मनी है? इसने मायूस होते हुए पानी वहीं रख दिया। खाना तो खाएंगी ना, या खाने का भी बाइकआउट है? वैसे ये अदील बाई के पैसों का नहीं है, खा लीजिए, अब्बा के पैसों का है। वो एक बार फिर से दांत निकालकर हंसने लगा। सारिया का दिल चाहा कि वो धाड़े मार मार कर रो दे। ये कैसा लड़का था जो अपनी दुल्हन के सामने इस पर गुजरे सानहे का मजाक बना रहा था। बहुत हो गया, मुझे आपकी कोई फजूल बकवास नहीं सुननी, मैं चेंज करने जा रही हूँ। वो कहकर खड़ी हुई तो पीछे से इसकी आवाज सुनाई दी, जी जी बिल्कुल चेंज करने, तकरीबन 5 किलो का तो आपने ये लहंगा पहना हुआ है, कुछ तो वजन कम होगा, आपसे हल्की फुल्की हो जाएंगी। इसकी बात सुनकर सारिया ने अपनी मुठियां बींच ली। ये लड़का कभी नहीं सुधर सकता, इसने सोचा और अलमारी से अपने कपड़े निकाल कर वॉशरूम में घुस गई। बाहर बाहर निकली तो वो लॉन के आरामदाह से सूट में मलबूस थी। इसने अपनी सारी ज्वेलरी ड्रेसिंग टेबल पर बैठकर उतारी और नजर घुमा कर देखा तो वो बिरयानी की प्लेट लिए बैठा हुआ था। बहुत अच्छी बनी हुई है, बोटियां भी बहुत सारी डाली हैं। आप खाएंगी? इसने एक चम्मच भर कर इसकी तरफ बढ़ाया। सारिया ने नफी में सर हिलाया। तुम्हारा खाना पीना हो गया हो तो जाओ यहाँ से, मुझे सोना है। अगले ही लम्हे वो मुंह खोले इसे देखने लगा। क्या कह रही है आप? शायद आप भूल गई हैं कि ये मेरा कमरा है। वो हंसते हुए इसे याद दिलाया गया। और अब आप मेरी बीवी बन गई हैं। मियाँ बीवी तो एक साथ ही रहते हैं ना? वो अपनी धुन में बोलता चला जा रहा था कि जब अचानक इसे अछू लगा और इसे एहसास हुआ कि वो क्या बोल गया है। अच्छा ठीक है, आप यहाँ बेड पर सो जाएं, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। बात नहीं, मुझे वैसे भी यहाँ वहाँ सोने की आदत है। घर का छोटा बेटा हूं ना, एडजस्ट कर लेता हूँ। मुस्कुराकर इसने सारिया को बेड पर सोने का मशवरा दिया। लाइट बंद में नींद आती है, मुझे रोशनी में नहीं। सारिया का दिल चाहा कि वो धक्के मार कर इसे कमरे से निकाल दे, लेकिन वो अपनी ख्वाहिश दिल में ही दबा गई। हाँ तो बंद कर दीजिए, मैं जीरो का बल्ब जला कर खाना खा लूंगा। अब आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं, इसने हंसते हुए कहा और दोबारा से अपनी प्लेट में मगन हो गया। एक मिनट रुक जाइए। वो लाइट बंद करने के ये हाथ आगे करके खड़ी हुई थी कि इसने इसे बुखला कर रख दिया। अब क्या हो गया? वो शदीद बेजार नजर आने लगी। मुझे याद आया कि अम्मी ने आपको मुंह दिखाई देने के लिए कुछ तोहफा दिया था। वो बिरयानी की प्लेट वहीं टेबल पर रख कर अपना जेब टटोलने लगा। वो सीने पर बाजू लपेटे इसकी इस हरकत को देखने लगी। मुझे नहीं चाहिए, तुम अपने ही पास रख लो। इसका जवाब सुनकर एक लम्हे के लिए रहील अहमद के चेहरे का रंग उड़ा, लेकिन अगले ही लम्हे इसने खुद को कंपोज किया। अब मैं ये जनाना नेकलेस पहनते हुए अच्छा लगूंगा? पहली बीवी देखी है जो अपने शोहर को मुंह दिखाई देने का मना कर रही है। वाकई में आप
अनोखी हैं। इसने हंसते हुए संजीदा माहौल को एक बार फिर से खुशगवार करने की कोशिश की और चंद कदम आगे आया। महमल के एक डब्बे में खूबसूरत सा नेकलेस मौजूद था। लम्हे के लिए इसकी आंखें चमकी। ये तोहफा इसे अदील अहमद की तरफ से मिलना चाहिए था और अब इसे रहील तोहफा दे रहा था। इसने बमुश्किल अपनी पलकों को झपक झपक कर आंसू निकलने से रोकने की कोशिश की। रहील ने इस डब्बे से वो नेकलेस निकाला और हाथ आगे बढ़ाए ही थे कि सारिया गुल ने इससे इसकी तरफ देखा। मेरे हाथ में है, मैं खुद ही पहन लूंगी। वो इसे वहीं रोक देना चाहती थी। एक लम्हे के लिए रहील अहमद ने नजरें उठाकर इसकी तरफ देखा और अगले ही लम्हे हंसते हुए नेकलेस इसकी तरफ बढ़ा दिया। हाँ, मैं तो भूल गया, आपके पास भी मेरी तरह के दो हाथ हैं। फिर सर झटक कर दोबारा से अपनी बिरयानी की प्लेट पर मतवज्जा हो गया। सारिया ने नेकलेस दोबारा इसी डब्बे में रखा और वहीं साइड टेबल पर छोड़ दिया। वो किन अखियों से ये मंजर देखने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर कमरे से बाहर निकल गया। ये कैसी रात थी जो गुजरने का नाम ही नहीं ले रही थी। सारिया ने इसकी तरफ से करवट ली। वो शायद अब टीवी खोलकर कोई प्रोग्राम देख रहा था। अल्लाह, मैं शोर में कैसे सोऊंगी? कम से कम मुझे कोई मातम ही मनाने के लिए कोई जगह दे दे। इसने इंतहाई दुख से सोचा और तकिया उठाकर अपने कान पर रखा। रहीम ने इसकी ये हरकत देख ली तो टीवी का वॉल्यूम स्लो कर दिया। वैसे आप भी सोच रही होंगी कैसा शौहर है, शादी की पहली रात बीवी पर तवज्जो देने के बजाय टीवी देख रहा है। रहील अहमद ने इसे मुखातिब किया, लेकिन इसने अपनी आंखें फौरन से बंद करके ये जाहिर करने की कोशिश की कि वो सो चुकी है। मैं जानता हूँ आप जाग रही हैं, लेकिन अगर आप सोना चाहती हैं तो आप सो जाएं। मैं टीवी बंद कर देता हूँ। इसने फौरन से रिमोट से टीवी बंद किया और खुद भी सोफे पर सोने की कोशिश करने लगा। दोनों अपनी अपनी जगह गहरी सोच में गुम होने लगे। कैसे गुजरेगी इतनी लंबी जिंदगी? सारिया के चेहरे से लगता तो नहीं है कि वो मुझे कभी शौहर के रूप में कबूल कर पाएगी। इसने अपना बाजू अपनी आंखों पे रखा और लातदार सोचों में गुम हो गया, जबकि दूसरी तरफ सारिया बस खामोश थी और इसके आंसू इसके गम की गमाजी कर रहे थे। इसकी आंखों से बहकर तकिए में जज़ब होने लगे। अदील अहमद, तुमने जो कुछ मेरे साथ किया है, इसने मेरे पूरे वजूद को हिलाकर रख दिया है। मैं इस बात के लिए तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। वो सिसकियों से रोने लगी और ये सिसकियां रहील के कानों में बराबर आ रही थी। वो दोनों अपनी अपनी जगह सोचों में गुम होकर नींद की गहरी वादियों कब खो गए, इन्हें पता ही न चला। चंद हफ्ते पहले वो अपने कमरे से निकलकर किचन की तरफ जा रही थी कि जब इसकी कजन रोमेसा ने इसे हाथ के इशारे से अपने पास बुलाया। क्या हुआ? क्या मुसीबत है? इशारे क्यों कर रही हो कि गूंगी हो गई हो? वो वहां पहुंचकर हैरत अंगेज अंदाज में इससे पूछने लगी। तुम छत पर जाओ, फिर तुम्हें बताऊंगी कि गूंगा होना क्या होता है। सारिया ने इसकी बात सुनकर बुरे बुरे मुंह बनाए। ये पता नहीं तुम्हारी क्या आदत है, हर बात पहेलियों में बोलती हो। सीधी साफ बात कहो ना, बोलना क्या चाहती हो? मैं छत पर क्यों जाऊं? वो इससे पूछने लगी। तुम जाओ तो सही, फिर पता चलेगा। इसने इसे छत की सीढ़ियों की तरफ धकेला तो वो इसे घूर कर सीढ़ियां चढ़ने लगी और जैसे ही इसने छत पर कदम रखा तो सामने खड़ी शख्सियत को देखकर वो एक लम्हे के लिए मुंजमद हो गई। एकदम से दिल जोर से धड़का। इसने कभी सोचा भी नहीं था कि इसके ख्वाबों का शहजादा, इसका शौहर इसके सामने खड़ा इसी का मुंतजिर है। वो इसी कश्मकश में मुब्तला हो गई कि आगे जाए या पीछे। वो इसे पूरे 10 सालों बाद देख रही थी। वो इन 10 सालों में बहुत कुछ बदल कर रह गया और इसे अच्छी तरह पहचान गई। हालांकि वो सर से लेकर पैर तक बदल चुका था,
مجازی خدا عدیل احمد کا لہجہ انتہائی اسپاٹ اور فیصلہ کن تھا۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، نہ جانے کیا بات ہو گئی۔ وہ سوچنے لگی، پھر اسے اشارہ کیا تو وہ دونوں چھت پر بنے سیمنٹ کے بینچ پر کچھ فاصلے سے بیٹھ گئے۔ دراصل میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں یہ شادی، اس سے پہلے کہ وہ اپنی بات مکمل کرتا، چھت پر کوئی زور سے دوڑتا ہوا داخل ہوا۔ ان دونوں نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو یہ خرم تھا، جو ساریہ گل کا بھائی تھا۔ ان دونوں کو وہاں بیٹھ کر اس نے ایک دم سے سیٹی بجائی اور قریب آ کر ساریہ سے کہا، واہ بھائی واہ، اکیلے اکیلے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ اس کی بات پر ساریہ کا دل چاہا کہ وہ اس کا منہ توڑ تو کیا شوہر سے ملاقات میں پورے محلے کو دعوت دے دوں۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا۔ اس وقت اسے خرم کا وہاں آنا بالکل بھی نہ بایا۔ امی جان تمہیں پورے گھر میں ڈھونڈ رہی ہیں اور تم یہاں اپنے شوہر کے گپے لگا رہی ہو، جاؤ نیچے جا کر جواب دو۔ ساریہ نے اگلے ہی لمحے اپنے شوہر عدیل احمد کی طرف دیکھا، جو بالکل غیر آرام دہ سا دکھائی دینے لگا۔ میں جاؤں؟ وہ اس سے اجازت لینے لگی۔ ماں صدقے، ابھی سے تم اس کی اتنی فرما برداری کر رہی ہو، اتنی فرما برداری بھی اچھی نہیں ہوتی، پھر ایسے شوہر سر پر چڑھتے ہیں۔ خرم اپنی ہی دھن میں بولے جا رہا تھا کہ عدیل احمد ان دونوں کے جانے سے پہلے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں چلتا ہوں، اور خرم سے ملے بغیر ہی تیزی سے سیڑھیاں اتر کر نیچے غائب ہو گیا۔ اسے کیا ہو گیا؟ نہ سلام نہ دعا، بس بیرون ملک کیا چلے جاتے ہیں لوگ تو دماغ آسمان پر رکھ لیتے ہیں۔ دیکھ لینا تمہارے شوہر کا مزاج اگر یوں ہی رہا تو اچھا نہیں ہوگا۔ خرم کو بہت ہی زیادہ برا محسوس ہوا۔ اس کا یہ نظر انداز کرنا اسے بالکل بھی نہ بایا۔ اچھا، نہ اب تم میرے شوہر کے خلاف محاذ کھول کر نہ کھڑے ہو جانا۔ جو بھی میرا شوہر ہے، جیسا بھی ہے میرا ہے، میں اس کے خلاف ابھی کوئی لفظ نہیں سنوں گی۔ اس نے شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے اپنے سے چھوٹے خرم کا کان مروڑا، اور وہ مجھے کوئی بات بتانے والا تھا، تم بیچ میں کباب میں ہڈی بن کر آ گئے۔ اگر چند منٹوں کے لیے ہمیں اکیلا چھوڑ دیتے تو میں اس کی بات سن لیتی، نہ جانے کیا بات ہوگی۔ ساریہ کو اس کی بات یاد آئی تو وہ اداس ہونے لگی۔ اب یہاں کھڑے کیا ہو، چلو میرے ساتھ۔ رومیسا نے رات کو اپنے کمرے میں جانے سے پہلے اسے اپنے پاس بلایا۔ ہاں بولو، بہت تھک گئی ہوں یار، امی ابو نے دعوت کر دی اور پھر وہ کھانا بنا کھائے ہی چلے گئے۔ مجھے تھوڑا تھوڑا دکھ ہو رہا ہے۔ اس میں دکھ کی کیا بات ہے؟ وہ جاتے جاتے اپنا نمبر مجھے دے گئے ہیں، کہنے لگے۔ ساریہ کہیں نظر نہیں آ رہی، اسے یہ نمبر دے دینا، کہنا رات کو کال سنے گی، میری پوری بات سن لے۔ وہ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر پریشانی چھا گئی۔ اس نے چاہا کہ وہ رومیسا سے یہ بات شیئر کرے، لیکن پھر کچھ سوچ کر اس نے نمبر اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ کمرے میں آتے ہی اس نے فون ملایا، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ حالانکہ وہ روبرو ملاقات کر چکی تھی، لیکن وہ ملاقات کچھ خاص خوشگوار نہ تھی کہ اس کے دل پر کوئی انتہائی پیارا سا احساس چھوڑ جائے۔ بیل جاتی رہی، پھر تھوڑی ہی دیر میں بھاری گمبھیر آواز اسپیکر سے ابھری تو ساریہ نے بے اختیار اپنے سینے پر ہاتھ رکھا۔ جی آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے تھے؟ وہ خرم آ گیا تو ہماری بات ادھوری ہی رہ گئی۔ اس نے تمہید مانی تو وہ اسے ایک گہری سانس بھرتے ہوئے محسوس ہوا۔ جی میں آپ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، دراصل جو بات وہ میں روبرو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ساریہ کے چہرے پر حیا کی لالی بکھر گئی۔ آپ مجھے فون پر ہی بتا دیں گے، گھر والوں کی موجودگی میں آپ سے ملنے نہیں آ سکتی۔ اس کی بات سنتے ہی عدیل احمد نے اپنے کان سے فون ہٹا کر اچنبے سے اس لڑکی کو دیکھا، جو اس کی بیوی ہونے کے باوجود یہ کہہ رہی تھی، ٹھیک ہے تو پھر آپ فون پر ہی سن لیجئے، میں کہنا چاہتا تھا کہ۔ اچانک سے کمرے کا دروازہ کھلا اور اس کی والدہ کمرے میں داخل ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر گر گیا۔ وہ سائڈ ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور وہاں پانی کا جگ رکھا ہوا تھا۔
فون ڈائریکٹ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر پانی میں گر گیا۔ اسے زوروں کا رونا، سیاہ کیا ہوا بیٹا، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اس سے پوچھا۔ امی، عدیل کا فون تھا، 2 بار وہ مجھے کچھ کہنا چاہتے تھے کہ کوئی ضروری بات ہے۔ ایک بار وہاں چھت پر خرم آ گیا اور ابھی میں بات کر ہی رہی تھی کہ میرا فون ہی پانی میں گر گیا۔ اس کی والدہ نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، ویسے تمہیں یہ بات بتانے آئی تھی کہ اگلے ہفتے تمہاری رخصتی رکھی گئی ہے۔ یہ سنتے ہی اس نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اپنی والدہ کی طرف دیکھا۔ کیا آپ سچ کہہ رہی ہیں؟ وہ سخت حیران تھی۔ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں، عدیل احمد نے تمہیں بتایا نہیں ہے؟ تمہارا تو فون ہی گر گیا نا۔ میں تمہیں بتا دیتی ہوں۔ بہت مبارک ہو بیٹا، اب اس ایک ہفتے میں بہت سی تیاریاں کرنی ہیں۔ تمہارے تایا جان نے تو بالکل سادگی سے کرنے کا کہا، پر کچھ نہ کچھ تو اہتمام کرنا ہوگا نا۔ اس کی والدہ اور بھی بہت کچھ کہتی رہیں، لیکن ساریہ گل کا دماغ اسی بات میں اٹک گیا۔ اب نہ تو اسے عدیل کا نمبر یاد تھا اور کسی اور سے نمبر دوبارہ سے لیتے ہوئے اس شرم سے محسوس ہوئی، اس لیے وہ بات وہیں رہ گئی۔ دراصل قدرت کو ساریہ گل کو اس درد سے گزارنا تھا جو عدیل احمد نے رخصتی کے وقت اسے دیا۔ بارات کے ساتھ خود آنے کے بجائے طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اپنی زندگی ختم کرنے کے در پہ تھی کہ بروقت اس کی والدہ نے اسے بچا لیا اور یوں اسے فیصلہ سنایا کہ اس کی شادی عدیل احمد کے چھوٹے بھائی رحیل احمد خاندان کی عزت بچانے کی غرض سے طے کر دی گئی ہے۔ وہ بے انتہا مجبور ہو کر یہ شادی تو کر چکی تھی، لیکن اس کا دل و دماغ اس نئے رشتے کو قبول کرنے سے بالکل انکاری تھا۔ رحیل احمد سے شادی کے دوسرے دن وہ سو کر اٹھی تو وہ اسے مسکراتا ہوا وہیں اس کے سرہانے کھڑا دکھائی دیا۔ ایک جھٹکے سے وہ اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اس کے سوال پر رحیل احمد کی آنکھیں ابل پڑی۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے؟ یہ میرا کمرہ ہے، ظاہر ہے یہاں میں ہی نظر آؤں گا نہ آپ کو؟ اس کے سوال پر وہ ہنستے ہوئے اسے وضاحت کرنے لگا۔ اگلے ہی لمحے ساریہ کو اپنا آپ آکورڈ سا محسوس ہوا۔ کتنے بج گئے ہیں؟ اتنی دیر ہو گئی ہے، آپ نے مجھے اٹھایا ہی نہیں۔ وہ اس پر دوبارہ سے غصہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈنے لگی۔ رحیل احمد نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ میں نے سوچا شیرنی سو رہی ہے تو جگانا مناسب نہیں ہے۔ اس نے شرارت سے اپنی زبان دانتوں تلے دبائی اور ناشتے کی ٹرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے ناشتہ کر لیا ہے، آپ بھی کر لیجیے گا۔ وہ دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گیا اور لیپ ٹاپ چلانے لگا۔ یہاں ناشتہ کیوں کرنا ہے؟ باہر تائی جان کیا سمجھیں گی؟ وہ اس سے پوچھنے لگی۔ باہر مت کرنا، یہیں کر لینا، فائدے میں رہو گی۔ وہ دوبارہ سے اسے سمجھانے لگا۔ یہ آپ کی اپنی منطق ہوگی، منطق آپ اپنے پاس رکھیے، میں نے آپ سے مشورہ نہیں مانگا۔ آپ جانتے ہیں اور میں بھی جانتی ہوں کہ یہ شادی کن حالات میں ہوئی ہے، چنانچہ اگر ہم دونوں ایک دوسرے کو سپیس دیں تو بہتر رہے گا۔ اگلے ہی لمحے اس نے اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اپنا حلیہ درست کر کے رات کو پہنا ہوا سوٹ تبدیل کیا۔ باہر کی جانب جانے لگی تو اس کے مجازی خدا رحیل احمد نے اسے روک لیا۔ ایک بار پھر سوچ لیں، باہر مت جائیں، کچھ سوچ کر ہی آپ کو کہہ رہا ہوں نا۔ میری بات پر عمل کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ وہ آگے بڑھ کر اسے روکنے لگا۔ ساریہ گل کا دماغ بھگ سے اڑا اور وہ اس کا ہاتھ سائڈ پر کرتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ جیسے ہی اس نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا، اگلے ہی لمحے وہ برف کی بن گئی۔ وہاں سامنے عدیل احمد بیٹھا تھا، اسے دیکھ کر مسکرایا۔ کیسی ہو تم؟ بہت مبارک ہو تمہیں پھر کہتے، ساتھ ہی اس کا تعارف اپنے برابر میں بیٹھی ایک خوبصورت سی لڑکی سے کروایا۔ میٹ مائی وائف دانیہ۔ اور دانیہ، تم اسے تو اچھی طرح جانتے ہو نا، میری ایکس وائف۔ آخری جملہ اس نے قدر سرگوشی میں دانیہ کے کان کے قریب جھک کر کہا۔ ساریہ گل کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے بے اختیار رحیل کی بات یاد آئی۔
آپ نہ جائیں تو بہتر ہوگا۔ ایک بار پھر سوچنے اور کاش مان ہی لیتی تو آج اسے اپنی خوشیوں کے قاتل سے ملاقات کا شرف حاصل نہ ہوتا۔ وہ چند قدم پیچھے ہٹی، اس کی سسکوں میں آنسوؤں کی نمی چپکی۔ عدیل احمد غور سے اسے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ پلٹ کر روتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف جاتی، اس کا کندھا کسی کے چوڑے شانے سے ٹکرایا۔ اس نے مڑ کر دیکھا تو رحیل احمد وہاں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ "شی از مائی وائف، مسز رحیل احمد خان"۔ مسکرا کر اس نے آگے بڑھ کر ساریہ گل کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر ان دونوں سے کہا تو وہ دونوں حیرت سے ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ "چلیں ساریہ، ہم کمرے میں ناشتہ کر لیتے ہیں"۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے آیا۔ دروازہ بند کیا تو ساریہ کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ وہ وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں قطار رونے لگی۔ "مجھے افسوس ہوتا ہے ساریہ کہ تم جیسی مضبوط لڑکی عدیل احمد جیسے شخص کے لیے اپنے آنسو بہا رہی ہے۔ تمہیں تو شکر کرنا چاہیے کہ وہ تمہیں چھوڑ چکا ہے اور کم از کم منافقت نہیں کی، تم سے سیدھے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ تم سے محبت نہیں کرتا تو زندگی بھی نہیں گزارے گا۔ ایسے شخص کے لیے اپنے آنسو کیوں ضائع کر رہی ہو"۔ وہ وہاں گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کے آنسو پوچھنے کے لیے ہاتھ آگے بڑھانے لگا، لیکن اگلے ہی لمحے ٹھہر گیا۔ ساریہ نے اپنا چہرہ پیچھے کر لیا۔ "مجھے اکیلے چھوڑ دیجیے"۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر رحیل احمد سے کہا تو ایک لمحے کے لیے اسے بہت برا محسوس ہوا۔ "ٹھیک ہے، جیسے آپ کی مرضی"۔ پھر اپنا لیپ ٹاپ اٹھا کر وہ کمرے سے نکل گیا۔ ساریہ نے آگے بڑھ کر کنڈی لگائی اور وہیں دروازے سے ٹیک لگا کر آنسو بہانے لگی۔ "میں تمہیں اپنے دل سے تو نکال چکی ہوں، لیکن آج تم میری نظروں میں اتنا گھر چکے ہوں گے، میں تم سے باقاعدہ طور پر نفرت محسوس کر رہی"۔ اس نے چیخ چیخ کر عدیل احمد سے غائبانہ طور پر کہا۔ اپنی زندگی کا کیسا ستم تھا کہ وہ اس کے سامنے ہو کر بھی اس کا نہ تھا، اور وہ اس کے پاس ہو کر بھی اس کے دل میں حکمرانی نہ کر سکی۔ کاش ماں باپ آپ بچپن ہی سے یہ فیصلہ سوچ سمجھ کے کرتے تو جو سال میں نے عدیل احمد کے انتظار میں، اس کی یاد میں، اس کی محبت میں گزارے، وہ یوں رائگاں نہ جاتے۔ اسے اپنا آپ حالی حالی سا محسوس ہونے لگا۔ کافی دیر تک وہیں بیٹھی رہی۔ کمرے کا دروازہ کچھ دیر بعد بجا تو اس نے اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کر کے اچانک سے دروازہ کھولا۔ سامنے رحیل کھڑا تھا۔ "میں اندر آ جاؤں؟ کافی دیر ہو گئی ہے"۔ کمرے سے دربدر ہوں اور وہی کمرے سے باہر کھڑا ہو کر اب بھی اسے اجازت لے رہا تھا۔ اس نے کچھ بھی نہ کہا، بس جگہ چھوڑ دی۔ وہ اندر داخل ہوا۔ "اب ٹھیک ہے آپ"۔ اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پوچھنا چاہا تو ساریہ نے ایک دم سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ "مجھے امی کے گھر جانا ہے"۔ "حکم صادر"۔ "کیا ٹھیک ہے، لے جاتے ہیں"۔ "تیار ہونا ہے کہ ایسے ہی چلنا ہے"۔ وہ گاڑی کی چابی اٹھا کر جانے لگا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے ساریہ کی طرف دیکھا۔ "کیا آپ میرے ساتھ رکشے میں بیٹھنا پسند کریں گی؟ کیونکہ میرے پاس گاڑی نہیں ہے اور باہر کھڑی گاڑی عدیل صاحب کی ہے، آپ اس میں تو سوار نہیں ہوں گی، اس لیے پوچھ رہا ہوں"۔ ساریہ نے کڑی نظروں سے مڑ کر اسے دیکھا تو وہ وضاحت دینے لگا۔ "ٹھیک ہے"۔ کہتے ساتھ ہی وہ باہر نکل گئی۔ عدیل وہاں گاڑی میں بیٹھا دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں گھر سے نکلے تو رحیل نے اسے وہیں کھڑا ہونے کا کہا اور خود رکشہ کروانے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ عدیل گاڑی سے اترا اور چند قدم چلتا ہوا اس کے پاس آ۔ "میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ غلط کیا، تمہیں اتنے سال اپنے نکاح میں رکھا اور پھر تمہیں عین بارات والے دن طلاق بھیج دی، لیکن تم نے کیا کیا اپنی زندگی کے ساتھ، تم نے میرے ہی چھوٹے بھائی سے شادی کر لی۔ دراصل اس بات کے پیچھے تمہارا کیا مقصد تھا؟ کیا تم میری نظروں میں ہی رہنا چاہتی ہو یا پھر تم نے مجھ سے بدلے کے لیے یہ شادی کی ہے"۔ عدیل احمد کے الفاظ تھے یا زہر میں بجھے ہوئے کی جو سیدھا ساریہ گل کے دل میں اتر گئے، اور صرف ساریہ نے نہیں بلکہ
رحیل نے بھی اس کا یہ حرف زہر میں بجھا سنا تھا۔ اس کے ماتھے بل پڑے اور وہ چند قدم آگے آئی۔ مسٹر عدیل احمد، یہ میری زندگی ہے اور اس کا میں جو چاہے فیصلہ کروں۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ آپ میری زندگی کے بارے میں سوال کریں۔ جہاں تک شادی کا تعلق ہے تو جب آپ سے ٹوٹ گئی تو پھر میں جس سے چاہے شادی کروں۔ آپ کو کوئی فکر نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اپنے راستے میں، میں اپنے راستے میں۔ آئندہ مجھ سے یہ سوال کرنے کی ضرورت بھی محسوس مت کیجیے گا کہ آپ میرے کچھ بھی نہیں لگتے جس کے سامنے میں جواب دہ ہوں۔ اس نے انگلی اٹھا کر اسے سخت لہجے میں جواب دیا۔ رحیل نے مسکرا کر ساریہ کی طرف دیکھا۔ چلے، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ ساریہ نے اس کی نظروں کا مفہوم سمجھ کر اس کا بڑا ہوا ہاتھ اپنے ہاتھ سے تھام لیا۔ وہ دونوں مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے ہوئے رکشے میں بیٹھ گئے۔ عدیل احمد کی نظروں نے دور تک ان کا پیچھا کیا۔ دراصل میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ہیپی کپل کی طرح پریٹینڈ کریں تاکہ کوئی بھی منہ اٹھا کر آپ کو اور مجھے باتیں نہ سنا سکے۔ اس نے گلا کھنکھار کر ساریہ کو اپنی جانب متوجہ کیا، جو رکشے سے باہر نظر آنے والے مناظر پر اپنی پوری توجہ کیے ہوئے تھی۔ اس کی بات پر چونک کر اسے دیکھا۔ مجھے ایسی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی میرے بارے میں جو بھی سوچے وہ سوچ لے، مجھے اب کسی کی کوئی فکر نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کا مائکا آیا تو وہ اتر کر اپنے اندر چلی گئی۔ پلٹ کر رحیل احمد سے یہ نہ پوچھا کہ وہ اندر آ رہا ہے یا واپس جا رہا ہے۔ رحیل احمد نے اگلے ہی لمحے رکشے والے کو آگے بڑھنے کا کہا اور یوں وہ تیزی سے وہاں سے نکل گیا۔ وہ اپنی ماں کی گود میں سر لیٹی ہوئی تھی کہ جب اس کا موبائل بجا۔ رات کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے نمبر دیکھ کر فون کاٹ دیا۔ ہو نہ ہو یہ رحیل ہی تھا۔ کیا ہوا بیٹا، فون اٹھاؤ نا، تمہارے شوہر کا فون ہے، کاٹ کیوں رہی ہو؟ اپنی ماں کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر ناگواری ابھری اور دوسرے ہی لمحے اس نے فون اٹھایا۔ کہاں ہو تم؟ میں نیچے تمہارا انتظار کر رہا ہوں، آ جاؤ۔ اس کی بات سنتے ہی ایک لمحے کے لیے اس کا دماغ پھک سے اڑا۔ آپ ہوتے کون ہیں مجھے لینے کے لیے آنے والے؟ میرا گھر ہے، آپ کو کس نے یہ حق دیا کہ آپ مجھے ایک ہی دن میں لینے آ جائیں؟ اس کی بات سن کر رحیل کو شوق سا لگا، لیکن پھر اگلے ہی لمحے اس نے اپنے لہجے کی ٹون مسکراتی ہوئی رکھی۔ آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ میں آپ کا شوہر نامدار ہوتا ہوں۔ شاید آپ بھول گئی ہیں۔ نہیں، میں نہیں بھولی، لیکن آپ بھول گئے ہیں کہ یہ رشتہ زبردستی کا رشتہ ہے جس میں میری کوئی مرضی شامل نہیں تھی۔ اس نے ایک بار پھر سے رحیل کو جتاتے ہوئے کہا تو وہ افسوس سے اس کی بات سن کر رہ گیا۔ لیکن اب جو ہونا تھا ہو چکا ہے۔ آپ نیچے آئیں، میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس کا حکم سن کر ایک لمحے کے لیے اس کا دل چاہا کہ وہ رحیل کا سر پھاڑ دے، لیکن وہ ایسا صرف سوچ ہی سکتی تھی۔ میں نہیں آ رہی، میں یہیں ٹھہرنا چاہتی ہوں اور آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اچھا، کیوں ضرورت نہیں تھی؟ اس کی لہجے کی سختی برداشت کر کے اس نے اپنا لہجہ مسکراتا ہوا رکھا۔ کتنی بار آپ کو یاد دلاؤں کہ شادی زبردستی کی شادی ہے، آپ میرے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتے۔ وہ اونچا اونچا کہنے لگی تو رحیل نے مسکراہٹ ضبط کی۔ اسے حرم وہی مل گیا اور اس نے اسے اس کے کمرے کی راہ دکھائی۔ یہاں کیوں کھڑے ہیں، اندر چلے جائیں نا، حرم نے سرگوشی نما انداز میں کہا تو وہ سیڑھیاں چڑھ کر اس کے کمرے کے باہر کھڑا اس سے بات کرنے لگا۔ ہے زبردستی تو نہیں، لیکن میں کر بہت کچھ سکتا ہوں۔ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور وہ دروازے کی طرف پشت کرتے ہوئے بات کر رہی تھی۔ یہ منظر رحیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، میں فون رکھ رہی ہوں، اس نے غصے سے کہا۔ جیسے ہی فون رکھ کر پلٹ کر پیچھے ہوئی تو وہ اپنے پیچھے کھڑے اپنے شوہر رحیل احمد کے سینے سے جا لگی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے تک آنے کی؟ وہ اس کا سوال سن کر ہنس پڑا۔ ویسے ہی جیسے آپ کی ہمت ہوئی ہے کل رات سے میرے کمرے میں سونے کی، وہ بھی کہاں باز آنے والا تھا۔
दो बदू जवाब देने लगा तो सारिया का गुस्सा आसमान को छूने लगा। वो मेरी मजबूरी थी, इसने उंगली उठाकर इसे वार्निंग दी। तो ये मेरी मजबूरी है। वो सीने पर बाजू लपेटे इसे अपनी निगाहों में बसाए कहने लगा, आप गलत फायदा उठा रहे हैं। वो चीही, सही फायदा कैसे उठाते हैं आप सिखा देना। वो इसके कान के करीब झुक कर सरगोशी करने लगा। क्यों मेरा सब्र आजमा रहे हैं। वो वहीं बैठकर अपना सर अपने हाथों में गिरा कर कहने लगी, मैं आपका सब्र आजमा नहीं रहा लेकिन आपका सब्र बढ़ा रहा हूँ। वो भी इसके बराबर में बैठा इसे समझाने लगा, अदील भाई एक हफ्ते हमसे हमारे घर में मौजूद हैं और आपका यूं चले जाना, इन्हें लगेगा कि शायद आप इनके फैसले पर पछता रही है। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए आपको लेने आ गया। लेकिन अगर आप यही रहना चाहती हैं तो ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। आखिरी जुमला इसने इंतहाई दर्द भरी आवाज में कहा और उठकर जाने लगा तो सारिया ने फौरन से इसे खड़े होकर इसे रोक लिया। मैं चल रही हूँ आपके साथ। इसने बमुश्किल अपनी हंसी दबाई और पीछे मुड़कर संजीदा निगाहों से इसे देखने लगा। चले आ जाए, फिर मैं अपने दोस्त की बाइक लेकर आया हूँ। वो इसे कहने लगा तो एकदम से वो घबरा गई। बाइक? मैं कभी बाइक पर नहीं बैठी, ना मुझे बैठना आता है। इसकी ये घबराहट देखकर इसे बेतरह हंसी आई, लेकिन इसने अपनी मुस्कुराहट पर काबू पाया। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सिखा दूंगा, आप चले तो सही। वो दोनों सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर आए तो वहां एक नई बाइक खड़ी हुई थी। देखे ऐसे बैठते हैं। इसने इसे बाइक के स्टैंड पर पांव रखकर चढ़कर बैठना सिखाया। ये मुश्किल है, मैं नहीं बैठ सकती। इसने कोशिश की तो वो लड़खड़ाने लगी। अफवाह, इतना भी मुश्किल नहीं है, लाए मैं आपकी मदद करता हूँ। इसने आगे बढ़कर सारिया का एक हाथ अपने कंधे पर रखा और दूसरा हाथ पकड़कर इसे सहारा देकर बिठा दिया। लेकिन अगले ही लम्हे वो सोच में पड़ गया, अब क्या हुआ। बैठ तो गई हूँ। वो बाइक का गेरियर थामे हुए थे। जल्दी करो, मैं गिर जाऊंगी। लड़खड़ा रही हूँ। मैं कहाँ बैठूं, आपके सर पर बैठूं, टैंकी पर बैठकर बाइक चलाऊं। आप इतना आगे बैठ गई है। वो सर पीट कर कहने लगा तो सारिया को हंसी आ गई। अब मुझे फिर उतरना पड़ेगा, फिर मुझे कौन बिठाएगा। दोबारा इतनी मुश्किल से मैं बैठी थी। वो बेजार दिखाई देने लगी। आप उतरे तो सही, दोबारा बिठा देता हूँ। मैं जैसे ही वो उतरी तो रहील अहमद ने इसे कमर से पकड़कर ऊंचा उठाया और बाइक पर बिठाया। यही वो लम्हा था जब रहील का पांव फिसला और वो इस पर जा गिरा। अगले ही लम्हे रहील ने इसे अपनी बाहों के हसार में पकड़ लिया। अब सिचुएशन ये थी कि वो दोनों बाइक पर झूल रहे थे। रहील की नजरें इसके चेहरे पर होते हुए इसकी नाक में पहनी चमकदार लौंग पर ठहर गई, जो इसके हुस्न को खेरा कर रही थी। तुम पर यकीन करके बंदा इसी तरह गिर जाता है। घर पर पहुंची तो वो उतर कर गहरे गहरे सांस लेने लगी। आप तो ऐसे कर रही हैं जैसे पहाड़ से हाइकिंग करके आ रहे हैं। इसकी इस हालत पर वो जोर जोर से हंसने लगा, लेकिन अगले ही लम्हे इसे चुप होना पड़ा कि सारिया की घूरी ने इसे सब कुछ समझा दिया था। वो मुंह फुलाकर अंदर जाने लगी तो रहील ने इसे पुकारा, एक्सक्यूज मी, आप भूल गई हैं, हमें हैप्पी कपल प्रिटेंड करना है। इसकी बात सुनकर इसने गहरी सांस भरी। रहील ने बाजू आगे बढ़ाया, थाम लीजिए, थाम लीजिए। कभी कोई ऐसा शोहर देखा है जो बीवी का इतना साथ दे। इसकी बात पर एक लम्हे के लिए सारिया की नजरें रहील के चेहरे पर उठी और अगले ही लम्हे झुक गईं कि इसकी सिसकों में इसे एक अजीब सा जज्बा दिखाई दे रहा था। दूसरे ही लम्हे इसने इसे बाजू से थाम लिया। रेडी हैं, अब चलें। इसकी बात पर सारिया मुस्कुराने लगी। मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है, ऐसे ही मुस्कुराती रहा करे। वो इसके कान में सरगोशी करने लगा, अब बहुत ज्यादा फ्री होने लग गए हो तुम। सारिया की गुस्सीली आवाज सुनकर मुंह हंसने लगा। हम बाज न आएंगे, हम बाज न आएंगे, गाते हुए वो
اندر آیا تو عدیل اور اس کی بیوی اسے وہیں نظر آ گئے۔ وہ دونوں کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے میں آ گئے۔ میڈم اب کمرے میں آ گئے ہیں، بازو چھوڑ دیجئے، دکھنے لگا ہے، قسم سے اتنا وزن ڈال دیا ہے۔ اس کی بات پر ساریہ نے اگلے ہی لمحے اس کا بازو چھوڑ دیا۔ وہ تو عدیل اور اس کی بیوی کو دیکھ کر ایک عجیب سے احساس میں مبتلا ہو گئی۔ اب سو جائیں، بہت بائک ایڈونچر ہو گیا، میں بھی تھک گیا ہوں، قسم سے شادی کے بعد یہ ڈیوٹیاں بھی نبھانی پڑتی ہیں، پتہ ہی نہیں تھا۔ میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس دکھ سے باہر نکال دوں۔ رحیل نے دل ہی دل میں خود سے وعدہ کیا اور اس پر عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اچھا میں اپنے دوستوں میں جا رہا ہوں، آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے؟ وہ ساریہ سے مخاطب ہوا۔ ان کی شادی کو 2 ہفتے ہونے کے قریب تھے اور ان دونوں کے درمیان اجنبیت ابھی بھی برقرار تھی۔ نہیں، مجھے بھلا کیوں ضرورت ہوگی اور مجھے کیوں بتا رہے ہو؟ جہاں دل چاہے جاؤ۔ اس کی بات سن کر رحیل ایک لمحے کے لیے چپ ہو گیا اور اگلے ہی لمحے ہنستے ہوئے کہنے لگا، ارے میں نے اپنے دوستوں سے سنا ہے کہ کچھ آداب شادی ہوتے ہیں، بیویاں دوستوں میں جانے نہیں دیتی، سوچا شاید آپ بھی ان میں سے ایک ہوں گی۔ یعنی مجھے تو یہ بھول ہی گیا کہ آپ انتہائی انوکھی بیوی ہیں جو اپنے شوہر کو شتر بے مہار کی طرح کھلی چھوٹ دے رہی ہیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں گھڑی پہنتے ہوئے کہا اور اگلے ہی لمحے اپنی بات پر ہنستے ہوئے جانے لگا تو ساریہ نے اسے روک دیا۔ کیا ہوا بیگم صاحبہ، آپ کا ارادہ بدل گیا ہے کیا؟ اس کے پکارنے پر اس نے پلٹ کر ساریہ سے کہا، نہیں، میں کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا ہے اور کل سے مجھے یونیورسٹی ڈراپ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم۔ اس نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر سر جھکایا اور وہاں سے نکل گیا۔ ساریہ اس کے بارے میں سوچ کر رہ گئی۔ وہ شخص ہر ممکن حد تک اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا تھا اور تو اور وہ اسے ابھی تک نزدیک بھی نہ آیا، لیکن پھر بھی دل پتہ نہیں کیوں اس کی طرف مائل نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے اپنی ساری توجہ لیپ ٹاپ پر مرکوز کر دی جہاں وہ اپنے پڑھائی کے متعلق کچھ مواد تلاش کر رہی تھی۔ تایا اور تائی کسی شادی کی تقریب میں گئے ہوئے تھے اور ابھی تک ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے، موسم خراب ہونے لگا، طوفانی ہوائیں چلنے لگی۔ ایسے میں گھر کا دروازہ بجا تو وہ اچھل کر ڈر گئی اور کھول کر سامنے موجود شخصیت کو دیکھا تو اگلے ہی لمحے سانس لینا بھول گئی۔ عدیل احمد اس کے سامنے کھڑا تھا، اسے غور سے دیکھنے لگا۔ ساریہ میری بات سنو۔ وہ اسے ہاتھ سے پکڑ کر کھینچ کر اندر لے گیا تو وہ اس کی اس جرأت پر حیران رہ گئی۔ ہاتھ چھوڑے میرا۔ اس نے اس کا ہاتھ چھڑایا۔ میری بیوی مجھے چھوڑ گئی ہے، وہ میرے معیار کے مطابق نہیں نکلی، اسے بس پارٹیاں عزیز تھیں، شوہر اس کی زندگی میں کہیں بھی نہیں تھا، میں نے اسے چھوڑ دیا ہے اور میں اب دوبارہ تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ وہی صوفے پر بیٹھ کر اس کے سامنے کہنے لگا۔ ساریہ کا دل چاہا کہ وہ ٹیبل پر رکھا گلدستہ اٹھا کر اس کے سر پر دے مارے۔ یہ کیا بکواس ہے، جانتے بھی ہیں کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کی بات سن کر ایک لمحے کے لیے اس کے ہوش اڑ گئے۔ اچھی طرح جانتا ہوں، میں بہت شرمندہ ہوں، تم سے معافی مانگ رہا ہوں، تم چاہو تو سب ٹھیک ہو سکتا ہے۔ دیکھو تم نے تو دوسری شادی بھی کر لی ہے نا، اب اگر تم رحیل سے طلاق لے لو گے تو ہمارا رشتہ بھی جائز ہو جائے گا۔ تم کیا کہتی ہو اس بارے میں؟ تم تیار ہونا؟ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ابھی تک میری یادوں کے سہارے بیٹھی ہوئی ہو اور رحیل کو چھوڑنے میں 1 منٹ بھی نہیں لگاؤ گی۔ تم دونوں جتنا بھی پریٹینڈ کر لو لیکن ان دونوں ایک ساتھ خوش نہیں ہو، یہ بات میں اچھی طرح جانتا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساریہ کو توہین کا احساس شدت سے ہوا۔ اس نے آگے بڑھ کر عدیل احمد کو ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ تمہاری نظر میں کوئی کھلونا ہوں جسے جب چاہے تم اپنا لو اور جب چاہے چھوڑ دو؟ جہاں تک بات رحیل کی ہے، میں اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتی، وہ تم سے لاکھ درجے بہتر ہے۔ اس نے مجھے ایک بار بھی تم سے محبت کا طعنہ نہیں دیا، بلکہ تم سے محبت تو میرے لیے گالی بن کر رہ گئی ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں۔ اور ہاں، آئندہ کبھی اپنی گندی زبان سے
मेरा नाम लेकर मुझ पर नजर रखने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अकेलेपन का फायदा उठाकर तुम मुझे ये जताते आए हो कि दफा हो जाओ यहाँ से। इसने उंगली उठाकर इसे बाहर जाने का कहा, लेकिन अगले ही लम्हे अदील अहमद ने आगे बढ़कर इससे बदतमीजी करने की कोशिश की। इसका हाथ थाम कर इसे खुद की तरफ खींचा तो दूसरे ही लम्हे अदील को किसी ने जोर से खींचकर जमीन पर पटक दिया। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को हाथ लगाने की? राहील की आवाज सुनकर वो शौक रह गया। सारिया दौड़कर इसके सीने से जा लगी। वो बुरी तरह रो रही थी। चले जाएं यहाँ से वरना मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे बड़े भाई हैं। इसने मौके का फायदा उठाया। अदील के लिए शर्मिंदगी का मुकाम था। वो उठकर फौरन से बाहर चला गया। रहील ने आगे बढ़कर सारिया को अपनी बाहों के हसार में ले लिया। मुझे पता होता कि अगर ये आज घर पर आएंगे तो मैं तुम्हें कभी अकेला न छोड़ता। इसके बाल सुहलाए इसे चुप करवा रहा था और वो इसके सीने से लगी बिलक बिलक कर रो रही थी। अच्छा बस अब चुप हो जाओ, तुम शेरनी बनी अच्छी लगती हो, रोती हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इसकी बात सुनकर सारिया ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और मुस्कुराने लगी। तुम बहुत अच्छे हो, मुझे माफ कर दो अगर मैंने तुमसे बदतमीजी की। बस मैं तुम्हें पहचान भी ना सकी। इसने अपने आंसू साफ करते हुए रहील से कहा तो रहील ने आगे बढ़कर इसके माथे पर बोसा दिया। वादा करता हूँ कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। वो इसे अपनी बाहों के हसार में लेता हुआ कहने लगा। सारिया के दिल में एक सुकून सा उतर गया। मैं भी आप पर गुस्सा नहीं करूंगी, वो इससे कहने लगी। नहीं नहीं, आप तो शेरनी ही अच्छी लगती हैं। इसकी बात सुनकर सारिया ने इसे एक मुक्का रसीद गया। बदतमीज, इतनी भी खतरनाक नहीं हूं मैं। वो इसका कान खींचकर कहने लगी। हाँ हाँ, खतरनाक नहीं है, खौफनाक है। इसकी बात पर सारिया ने इसे घूरा। अरे मेरा मतलब है मेरी है बस। आखिरी बात पर सारिया के चेहरे पर हया की लाली बिखर गई और वो मुस्कुरा कर रह गई। जिंदगी हसीन हो गई थी। इसे और क्या चाहिए था? अदील अहमद जैसे शख्स से जुदा होना इसके लिए एक बेहतरीन मसलहत थी जिसे वो आज जान गई थी और इसका रुआ रुआ शुक्रगुजार था।